الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد۔ سوال یہ ہے کہ کیا شلوار یا پاجامے کا پانچہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے ایسا۔ شلوار یا پاجامے کا پانچہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، البتہ یہ نیچے رکھنا، یہ پانچوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا، یہ بہت سنگین اور سخت گناہ ہے۔ یہ کئی احادیث اس کے وعید میں آئی ہیں، اور جہاں تک یہ حدیث کا تعلق ہے کہ جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس کے پانچوں کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے تھا دوبارہ وضو کے لیے بھیجا ہے، یہ حدیث سنن ابی داؤد میں۔ اس کی سند میں ایک راوی ہیں جن کا نام ہے ابو جعفر، یہ مجہول ہے، تو یہ حدیث سندن تھوڑی سی کمزور ہو گئی۔ پھر اس حدیث کی ذیل میں مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بذل المجہود میں لکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحاب کو وضو کرنے کا کہا تھا، وضو کے اعادے کا کہا تھا، نماز کے اعادے کا نہیں کہا تھا۔ وضو کے اعادے کا حکم اس لیے فرمایا کہ وضو سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ شخص نے جو کام کیا تھا یہ انتہائی سنگین اور سخت گناہ کا کام کیا تھا کہ پانچوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھے ہوئے تھے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وضو کا حکم دیا کہ آپ جائیں اور دوبارہ جا کر وضو کر آئیں۔ بہرحال اگر پانچے ٹخنوں سے نیچے رکھے ہوئے ہوں تو وضو نہیں ٹوٹتا، وضو رہتا ہے، اور البتہ یہ ہے کہ اس کو نیچے رکھنا بہت سخت اور سنگین گناہ ہے۔ اسی طرح سوال یہ ہے کہ کیا تمباکو نوشی یا نسوار کے استعمال سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، تمباکو نوشی یا نسوار وغیرہ کے استعمال سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے ذرا کلی وغیرہ کر لیا جائے تاکہ منہ سے بدبو نہ آئے۔ پڑوس میں کوئی شخص کھڑا ہوا ہے یا ویسے ہی نماز شروع کر رہا ہے تو فرشتے ہوتے ہیں اس کے سامنے، تو ان کو بدبو محسوس ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ کلی وغیرہ کر لے تاکہ منہ سے کسی قسم کی بدبو نہ آئے۔ اسی طرح ایک سوال یہ کہ کیا ناپاکی کی حالت میں سر میں تیل لگایا جا سکتا ہے؟ جی، ناپاکی کی حالت میں سر پہ تیل لگایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح سوال یہ ہے کہ کیا ناپاکی کی حالت میں سحری کر کے روزہ رکھنا جائز ہے؟ جی، یہ سوال اکثر لوگوں کو پیش آتا ہے کہ صبح بعض اوقات سحری کے لیے اٹھنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، اور اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل نہیں کر پاتے تو سحری کر لیتے ہیں، تو سحری کر روزہ رکھ لینا صحیح ہے، روزہ ہو جاتا ہے اس سے۔ البتہ یہ کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ شخص بہتر تو یہ کہ وضو کر لے، اگر ناپاکی کی حالت میں کھانے پینے سے پہلے وضو کر لے، اور اگر وضو نہیں کرتا تو کم از کم اتنا کرے کہ دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لے اور کلی کر لے، اس کے بعد سحری کرے۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ کیا استنجا کرتے وقت پانی کے چھینٹ اوڑھ کر ایک دو قطرے کپڑوں پہ یا بدن پہ لگ جائیں تو اس کو دھونا ضروری ہے؟ ہاں، یہ مسئلہ ابھی اکثر لوگوں کو پیش آتا ہے۔ پانی کے جو چھینٹ یا پانی جو نجاست سے مخلوط ہو جائے، یعنی استنجا کرتے وقت جو پانی کا استعمال ہو رہا ہے وہ پانی اگر اس نجاست سے مخلوط ہو جائے اور وہ پانی بدن پر یا کپڑوں پہ لگ جائے جس کی مقدار 1 درہم سے زیادہ ہو تو وہ اس کو دھونا ضروری ہے، واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی بغیر دھوئے۔ البتہ وہ پانی جو نجاست سے مخلوط تو نہیں ہوا ہے لیکن بدن کے کسی اور حصے پہ لگ گیا ہے جہاں نجاست نہیں تھی تو وہ پانی نجس نہیں، وہ پاک ہے۔ وہ پانی وہی نجس ہوگا جو نجاست سے مخلوط ہو گیا ہے، وہ بھی 1 درہم سے زیادہ ہوگا تو اس کو دھونا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ کہ کیا وضو کے استعمال شدہ جاری پانی سے دوبارہ وضو کیا جا سکتا ہے؟
یہ مسئلہ اکثر گاؤں دیہاتوں میں یا ان جگہوں پہ ان علاقوں میں پیش آتا ہے جہاں پانی کی بہت قلت ہوتی ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں تو ایک نالی ہوتی ہے، وہ نالی کے کونے پہ اگر کوئی شخص جا کر بیٹھ جائے اور جا کر وضو کرے اور یہ پانی جو آ رہا ہے یہ مائع جاری کے حکم میں اس کو سمجھے تو یہ صحیح نہیں ہے. اس میں دو صورتیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر جو بیٹھا ہوا شخص جو وضو کر رہا ہے کونے پہ، اگر یہ پانی جو آ رہا ہے یہ پورا کا پورا پانی صرف وضو سے استعمال شدہ پانی ہی ہے، پورا کا پورا پانی استعمال شدہ ہے، تو یہ شخص وضو کر رہا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پانی پاک کرنے والا نہیں ہے. طاہر غیر مطہر، یہ اس سے پاکی حاصل نہیں ہو سکتی وضو کے استعمال شدہ پانی سے. البتہ اگر اس پانی کے ساتھ دوسرا صاف پانی بھی مل گیا، مثلا کوئی نہر چل رہی ہے پیچھے سے، تو صاف پانی بھی مل گیا اور صاف پانی کی مقدار زیادہ ہے اور یہ مائع مستعمل کی مقدار کم ہے، اور جو شخص بیٹھا ہوا کونے پہ وضو کر رہا ہے جہاں سے پانی گر رہا ہے نیچے، تو اس کا وضو ہو سکتا ہے، پاک ہو جائے گا یہ. لیکن اگر صرف اور صرف یہ مائع مستعمل ہو، یعنی وضو سے بچا ہوا پانی کا ہی، وضو سے استعمال شدہ پانی سے ہی وضو کر رہا ہے، تو اس صورت میں وضو نہیں ہوگا. اسی طرح ایک سوال یہ کہ کیا بلی کا جھوٹا کھانا جائز ہے؟ بلی اگر کسی کھانے میں منہ مار دے تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس کا کھانا، یہ کھانا مکروہ ہو جاتا ہے. جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے، یہ ناپسندیدہ ہے. اسی طرح ایک سوال یہ کہ کیا مسلمان کا جھوٹا پینا درست ہے؟ مسلمان کا جھوٹا پیا جا سکتا ہے اور پاک ہے، مسلمان کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا. البتہ یہ ہے کہ مسلمان کا کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو کوئی بیماری ہے، کہ جس سے بیماری دوسرے کو لگنے کا خدشہ ہے، تو اس میں احتیاط کیا جائے، ورنہ مسلمان کا جھوٹا پینا افضل ہے. صحیح قول کے مطابق مسلمان کا جھوٹا پینا افضل ہے، پیا جا سکتا ہے. صدق اللہ العظیم.